محمد وعجل فرجهم۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں مرحومین اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں روایت کے مطابق۔ شب جمعہ میں گویا اللہ کی طرف سے آسانیاں نصیب ہوتی ہیں مرحومین کو کہ وہ دنیا والوں سے جو ثواب اور ان کو رحمتیں ملنی ہوتی ہیں وہ مل سکیں۔ وہ خاص تاکید کرتے ہیں کہ آپ قطعاً شب جمعہ کو یقیناً اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور انجام دیں، کوئی فاتحہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، اور کوئی اسی طریقے سے کسی غریب کے لیے کچھ کر دینا، یہ سب ضرور انجام دینا چاہیے۔ شب جمعہ میں کوئی عبادت بھی ایسی کرنی چاہیے جو آپ شاید ہر شب نہیں کرتے ہوں۔ انشاءاللہ شب جمعہ کا احترام کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، بالاخص جو مجلس کے منتظم ہیں ان کے مرحومین، آپ کے ہمارے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، خدا مختار نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اعضاء میں بیٹھنے کا موقع نصیب کیا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہیں، آیہ کریمہ میں بھی اس کو بیان کیا کہ ایک موقع آئے گا جب انسان اس دنیا میں پہنچنے کے بعد ایک ایک سجدے کے لیے ترسے گا، ایک ایک نماز شب کے لیے ترسے گا کہ کاش اس وقت جب میں صبح کو اٹھا ہوتا میں نے پڑھ لی ہوتی، کاش اس موقع پہ جب میں ذہن میں آیا تھا کہ سجدہ کر لوں میں نے کر لیا ہوتا۔ تو مجھے نہیں معلوم اس دنیا میں جانے کے بعد کتنے لوگ اس پہ ترسیں گے کہ کاش ذکر حسین میں بیٹھ جاتے، کاش بیٹھ جاتے۔ ہاں تو الحمدللہ خدا نے آپ کو اور ہمیں یہ فضیلت نصیب کر دی ہے کہ ہمیں
اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ فرش عذاب میں آنے کا موقع نصیب کیا ہوا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے، نسلوں میں اس کی بقا کے لیے اور ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے اپنے دین کو کچھ ایسے بیان کیا اور اس کی جو توحید تھی اس کا بھی ایک اثر کہ خدا نے دین کو دو حصوں میں نہیں رکھا کہ ایک حصہ دنیا کے کام آئے، ایک حصہ آخرت کے کام، یہ ایسے نہیں رکھا خدا نے۔ گرچہ دین کے اندر دو حصے ایک اور وجہ سے ضروری تھے اور وہ بنے، وہ دو حصے، ایک یہ کہ اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک دین کا باطن ہوتا ہے، یہ دونوں ضروری تھے۔ عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ایک ظاہر ہے، وہی قیام، تکبیر، رکوع، سجود۔ اگر کوئی اس کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتا۔ تو مثال کے طور پر اگر خدا تعالیٰ نے رکوع کے لیے انسان کی کمر کو اتنا جھکنا واجب قرار دیا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا نہیں جھکوں گا، زیادہ جھک لیتا ہوں یا کم جھک لیتا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سجدے کو ایک خاص صورت میں رکھا ہے، ویسے ہی کرنا ہوگا، صحیح، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اب ظاہر بھی قابل تبدیل نہیں ہے، اب پیچھے اس کا ایک باطن ہے۔ خدا نے دونوں کو رکھا ہے، دونوں کی مصلحت ہیں۔ اب بدقسمتی یہاں پر ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی قوم باطن کو ایسے لے کے بیٹھ جاتی ہے، ظاہر کو چھوڑ بیٹھتی ہے، اور کوئی قوم ظاہر کو ایسا لے کے بیٹھتی ہے، باطن کو چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا اپنے آپ سے پوچھے گا زیادہ تر کون سے والے ہوں گے، پہلے والے یا دوسرے والے؟ اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں کہ بھئی پہلے والے زیادہ ہوں گے یا دوسرے والے زیادہ ہوں گے۔ لیکن بہرحال ہم مسلمانوں کے اندر ایک بات عجیب دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، شاید اس میں کوئی وجہ بھی ہو لیکن بہرحال کہتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی فلاں آدمی سے ملے ہو، اس نے کبھی جماعت کی کوئی نماز نہیں چھوڑی، نہ حرام کا کوئی پیسہ چھوڑا، نہ جماعت کی کوئی نماز چھوڑی، نہ حرام کا کوئی پیسہ چھوڑا۔ اچھا اب اس آدمی کو میں کیا کہوں، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے ایک ظاہر کو سنبھال لیا ہے، باطن سے فارغ ہے۔ اب اگر میں دیکھتا ہوں تو مثلا میں پاکستانی عوام کے لیے کم سے کم یہ کہوں گا، یہ زیادہ تر دوسرے والے انہوں نے ظاہر کو سنبھال لیا ہے، باطن پہ توجہ نہیں دی، اس کو لے کے چلے گا۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کلاسز وغیرہ میں بھی آتے تھے، تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا، وہ بیوروکریٹ ہیں، کافی اچھے لیول کے بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بیوروکریٹس کے درمیان ایک طریقہ مشہور ہے، کہنے لگا، خود کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے غلط ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا غلط ہے کہاں پر۔ کہنے لگا یہ تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا غلطی کہاں پر ہے۔ اب وہ ظاہر سنبھالنے والے اور باطن کو چھوڑنے والے میں یہ مثال میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ اس سے پہلے ایک روایت بھی عرض کر دوں، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی شخص آیا اور اس نے تیزی تیزی سے نماز پڑھی، تیزی سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ چوری ہے۔ تو کسی نے کہا بھئی یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اس میں چوری کہاں سے ہوئی؟ کہا یہ نماز کے اعمال میں چوری کر رہا ہے، حق نہیں دے رہا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی اتنی خطرناک ایک بات کہی، مگر یہ اس حالت میں مر جائے مجھے پرواہ نہیں کس دین پہ مرا، مجھے پرواہ نہیں۔ یعنی نماز کو ظاہری طور پر بھی ہلکا سمجھنے والا، اللہ کے نبی فرمایا کس دین پہ مرا مجھے پرواہ نہیں اس کی، اس کو پسند نہیں کیا، تو ظاہر کو بھی اہمیت دے رہے تھے۔ تو جناب علی وہ ایک بندہ تھا، وہ بیوروکریٹ، اس نے مجھ سے یہ کہا، کہنے کا مولانا ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے وہ غلط ہے، آپ بتاؤ غلطی کیا ہے اس میں؟ وہ کیا ہے؟ کہنے کا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں 58 کی ایج تک، 58 سال کی عمر تک خوب رشوت لیتے ہیں، بھر کے
جتنا سب لیتے ہیں وہ بھی لے رہا ہے. 58 سال کی عمر تک خوب رشوت کھاتے ہیں. اس کے بعد 59 پر 59 سال کی عمر میں جا کے حج کر لیتا ہے. اب حج میں روایتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنا پاکیزہ ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اور کہا کہ یہ شک بھی نہ کرنا کہ ایسا ہے، شک بھی نہیں کرنا کہ ایسا ہے. تو کہنے کہ اب وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایسے پاکیزہ ہو چکا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. 1 سال رشوت نہیں لیتا. 59 پہ حج کیا، حج سے واپس آنے کے بعد اب رشوت نہیں لیتا. رشوت نہیں لیا تو کیسے گورنمنٹ جاب سے نکلا؟ ایسی حالت میں نکلا جیسے ابھی پیدا ہوا. کہنا مولانا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، کوئی اس میں غلطی ہے کیا؟ بھائی حج پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ حج پاک کرتا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس میں صرف ایک غلطی ہے، اس سے یہ پوچھ لو کہ جب یہ حج پہ گیا تھا تو تمام حرام مال واپس کر کے گیا تھا یا بغیر واپس کیے گیا تھا؟ اگر یہ 59 پہ حج کرنے گیا اور اس نے سارا حرام مال لوگوں کو واپس کر دیا تھا پھر پاکیزہ ہے، پھر صحیح ہے. لیکن اگر یہ سوچ رہا ہے کہ 59 تک جو حرام کمایا وہ بھی جیب میں رہے، اور مثال کے طور پر حج کا جو پیسہ تھا وہ کہیں سے پاک و پاکیزہ لے آیا، اس کا خمس بھی دے دیا اور باقی زندگی تو چل رہی ہے، تو یہ وہی جس نے ظاہر کو باطن کو مکس کر دیا ہے. اس نے ظاہر باطن کو. اچھا اس کو ایک اور کام بھی کرے گا. وہ کیا؟ یہ جب حج سے واپس آئے گا نا ایک مسجد بھی بنوا دے گا، مسجد بھی بنوا دے گا، اور مثال کے طور پر تھوڑا غریب غربا کے لیے، مساکین کے لیے روزے میں افطار کا بندوبست بھی دھڑلے سے کر دے گا. یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں ظاہر اور باطن کو مکس کر گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو حرام ہے وہ زہر سے زیادہ اس کی روح کو برباد کر رہا ہے. حج کہاں سے اثر کرے گا حرام کے ساتھ؟ اچھا وہ کیا نہیں، میں نے وہ کپڑے پہنے تھے جو میں نے پاکیزہ سے حاصل کیے تھے، کاروان والے کو بھی وہ پیسے دیے تھے جو پاکیزہ سے تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واپس آ کے جس گھر میں رہ رہے ہو وہ کیا ہے؟ اصل جس گھر میں نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز قبول ہے؟ حرام کے پیسے کی بنی ہوئی ہے. تو کوئی چیز قبول نہیں ہے اس طرح سے. سب سے بڑی بات، کسی انسان کا حق سر پہ لیے ہوئے ہو، خدا کہاں قبول کرے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ میں کسی کا حق مار لوں اور اس کے بعد حاجی بنوں، ذاکر بنوں، جو کچھ بھی بنوں، حق تو حق ہے، وہ تو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر تھوڑی کچھ ہوتا ہے. تو یہ اس کی خرابی تھی. تو ظاہر باطن کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ، اور اللہ کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کا ماننے والا قرار دیا. الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے یہ بصیرت نصیب کی کہ دین ظاہر میں کھیلنے کا نام نہیں ہے، دین کی ایک روح ہے. اب میں آج چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، کل اور پرسوں البتہ مولانا تشریف لائیں گے اور یہ خمسے کا سلسلہ جاری رہے گا. تو لیکن میں چونکہ یہاں پر اس سلسلے میں آخری دن پر ہوں تو میں اس میں ایک خاص موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بہت اہم ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جب بھی میں ملتان آتا ہوں تو میرے ذہن پہ اس کا دباؤ ہوتا ہے کہ یہاں سادات کب سے ہیں. حقیقت یہ میرے ذہن میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں شاگردیز بھی گیا تھا تو مثلاً بتایا کہ بھئی یہ قبریں یہاں پہ 950 سال سے تقریباً ہیں. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جو لوگ سادات یہاں پر آئے، تشیع کو پھیلایا، اہل بیت کی فکر کو پھیلایا، ان کی اصلی میراث جو میرے پاس ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک میراث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی میراث ہوگی. میراث کسے کہتے ہیں؟ جو میں کہوں یہ میں نے ان سے ارث میں لیا ہے. صحیح ہے. اچھا میں ان کی میراث میں زمین کے چند ٹکڑے لیے بیٹھا رہا ہوں، یہ کافی ہے؟ ناانصافی ہے. وہ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر یہاں پہ نہیں آئے تھے، معلوم ہے اتنی دور سے سفر کر کے مصیبتیں جھیل جھیل کے یہاں پر آئے. یہاں پہ کون سا کچھ تھا کہ جس کی خاطر وہ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر یہاں پہ آتے؟
تو ہماری ان کی میراث زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں. چلو یہ تو ملتان ہے، نہ بھی ہو ملتان، کراچی میں بیٹھا ہوں، کسی کے نام پر میں نے عزت لی ہے نا، شیعہ ہونے کے نام پر، سید ہونے کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر عزت لی ہے بالآخر. ابھی الحمدللہ رب العالمین وہ حزب اللہ کے مجاہد شہید ہوتے ہیں، عزت ہمیں ملتی ہے. یہ جمہوریہ اسلامی میں ولی اللہ شہید ہوئے، رہبر معظم، عزت ہمیں ملی. پوری دنیا کے اندر تشیع کا ایک نام سربلند ہوا، فخر سے لوگ بات کر رہے ہیں. وہ جو دوسرے فرقوں کے ماننے والے ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں نے کیا کر کے دکھا دیا ہے. الحمدللہ ہم عزت سے بیٹھے ہیں، پوری دنیا کے سامنے عزت لے رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو عزت کا معاملہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے عزت لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پھر کیا ہے، تو خدا کے سامنے جب مشکل میں پڑتے ہیں کہتے ہیں ہم اے خدا ہم سیدہ کے ماننے والے ہیں. دنیا سے عزت ملے یا نہ ملے خدا کے سامنے تو رکھتے ہیں. ہاں. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ان کی یہ پوری نسل طیبہ و طاہرہ 250 سال نبی کے بعد روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پر رہی، اس نے ہمیں کچھ چیز میراث میں پکڑائی ہے. وہ کیا ہے؟ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں خلف صالح، اور کسی کو کیا کہتے ہیں خلف نا صالح. صحیح ہے. جیسے مثلا حضرت نوح کا بیٹا وہ خلف نا صالح تھا، کہ حضرت نوح نے فرمایا خدا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری نسل کو، میرے سے متعلق لوگوں کو، اہل کو نجات دے گا. فرمایا انہ عمل غیر صالح، کہ نہیں ہے اے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، چونکہ غیر صالح عمل کرتا ہے لہذا باپ بیٹے کا رشتہ خدا کے نزدیک ختم ہو گیا. اب اس بیٹے کے پاس اپنے باپ کی میراث سے کچھ ہے؟ ختم ہو گیا. صحیح. صالح ہوتا تو نوح کا بیٹا ہوتا، صالح نہیں تھا، خدا نے کہا نہیں یہ آپ کا بیٹا، انہو لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں ہے. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں کہ اہل بیت کا اہل کہلاؤں؟ یہ میرے لیے اہم ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے اہم ہے. وہ بیٹا غیر صالح بن کر اہلیت سے باہر چلا گیا، اب وہ اہل نہیں ہے. میں 1400 سال کے بعد یہاں پر ہوں، مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، خدا تو نے مجھے الحمدللہ رب العالمین کا ماننے والا بنا کے دیا ہے، تو نے یہاں پہ بھیجا ہے، میں اہلیت کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، اہلیت کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. اب میں خاص کر پوچھوں گا اللہ سے اس نظام سے، خدایا میں مولا چھٹے امام کا ماننے والا ہوں، کیا کروں کہ ان کا اہل بن جاؤں؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے، شاید ابھی میں اس کو بہت واضح نہ کر پاؤں، لیکن آپ الحمدللہ صاحبان آقا سب جانتے ہیں کہ اہم سوال ہے. تو اس میں نے ڈھونڈا اپنے ذہن میں کہ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نظام ہے، تربیت ہے، درسگاہ ہے، ان کے متعلقین ہیں، ان میں اہلیت کا معیار تھا کیا؟ اہلیت کا معیار کیا تھا؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر ہم نبی خدا کی رحلت کے بعد سے لے کر غیبت صغریٰ کے آغاز تک دیکھیں، یہ 250 سال بنتے ہیں. اس 250 سال میں ائمہ کے اصحاب ہزاروں ہیں، اگر میں لسٹ کرنا شروع کروں ہزاروں لوگ بن جائیں گے. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ ہزاروں اہل بیت کے نزدیک ایک مقام پر ہیں کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، قطعاً نہیں ہے. صحیح. ان میں سے کچھ ہیں جو اہل بیت کے گویا مورد نظر ہیں، ان کی نظروں میں ہیں، ان کی لطف و کرم کے سائے میں آ رہے ہیں. صاحب ہمارے پاس ایک راوی ہے اور مختلف بیان کرتے ہیں، علی ابن مہزیار فلاں فلاں، مختلف راوی ہیں ہمارے پاس. ایسے راوی بھی ہیں جن کے لیے امام معصوم نے فرمایا خدا اس پہ رحم کرے، اس نے میرے اجداد کے آثار کو محفوظ کر لیا. اللہ اکبر، کیا مقام ہے! یہ کون حاصل کر سکے گا ایسے؟
کہ امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ خدا اس پہ رحم کرے، اس نے میرے اجداد کے آثار کو محفوظ کر لیا۔ بہت بڑا مقام ہو گیا۔ صحیح۔ مثلا ایک راوی ہے ہمارے پاس، کوفہ میں ہے، یونس ابن عبد الرحمن۔ ایک شخص کوفہ سے امام کی خدمت میں آتا ہے، وہ لوگ جو اجتہاد تقلید کے بعد اوقات اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آیا۔ وہ کوفے سے آیا امام کی خدمت میں مدینے میں۔ لوگ مدینے میں آتے تھے امام کی خدمت میں حج کے زمانے میں، کیونکہ گورنمنٹ پھر پکڑ نہیں کر سکتی تھی۔ کوفے سے آتے تھے حج کے زمانے میں، مدینے آتے تھے، نبی کے روضے کی زیارت کرتے تھے اور جا کر اپنے امام سے بھی مل لیا کرتے تھے۔ تو وہ آیا امام کے پاس کوفہ سے، اس نے امام سے کچھ سوال کیے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک درسگاہ صبح ہوتی تھی، ایک پھر گھر پہ ہوتی تھی۔ تو امام سے ایک سوال کیا، امام نے جواب دیا، بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ مولا میں ہر سال تو حج پہ نہیں آ سکوں گا، میری مشکلات ہوتی ہیں، اپنی ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا تم کوفہ سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی سرکار میں کوفہ سے آیا ہوں۔ فرمایا کوفہ میں یونس ابن عبد الرحمن کو پہچانتے ہو؟ کہا میں پہچانتا ہوں۔ امام نے فرمایا عربی میں فرمایا ثقتن ثقتن ثقتن، یہ ہمارے مورد اعتماد ہے، یہ ہمارے مورد اعتماد، یہ ہمارا مورد اعتماد ہے۔ تاخذ عنہ معالم دینک، دین کا جو سوال پوچھنا ہو اس سے پوچھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیا مقام ہے! امام معصوم اپنے ماننے والے سے کہہ رہے ہیں تم کوفہ میں ہوتے تو ہمارے پاس نہیں آ سکتے، اس سے پوچھ لیا کرو۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ہاں، ایک حشام ابن حکم ہے، وہ عقائد کے ماہر ہیں، امام کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام میں ایسے علاقوں میں جاتا ہوں جہاں لوگ آپ کے ماننے والے نہیں ہوتے، مجھ سے امامت پہ دلائل مانگتے ہیں، میں اپنے ذہن سے امامت کے اوپر ایک دلیل کہتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں کہ میں ان کو کیا دلیل دیا کروں۔ امام ایک دلیل ارشاد فرماتے ہیں۔ وہاں پر ایک اور بھی اہل بیت کا ماننے والا بیٹھا تھا حشام پہ، جہاں پہ جب امام نے امام کو حشام کو یہ بات بتائی۔ اب آپ تصور کریں یہ مسجد نبوی میں ہوا ہوگا یا گھر میں ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ گھر میں ہوا ہوگا، یہ مسجد نبوی میں نہیں ہوا ہوگا۔ تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی شیعہ ہے، امام کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ امام سے کہتا ہے مولا یہ جواب بہت اچھا جواب ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھ سے بھی کبھی کبھی لوگ امامت کے بارے میں دلیل مانگتے ہیں، کیا یہ جو آپ نے حشام کو جواب دیا یہ میں بھی ان کو دے دیا کروں؟ امام فرماتے نہیں تم مت دینا، محمد تم مت دینا۔ تو کہتے ہیں مولا میں آپ کا تابع ہوں، جو آپ حکم کریں گے جو نہیں کریں گے میں تابع دار ہوں آپ کا، صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہ دوں؟ یہ اچھا جواب ہے، میں دل کو کنونس ہو رہا ہوں۔ امام نے فرمایا جب وہ مخالف اس کے اوپر اعتراض کرے گا حشام سنبھال لے گا، تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ صحیح۔ اب میں سوچتا تھا کاش ہم بھی ایسے امام کے نزدیک ہوتے کہ امام ہمارے بارے میں کہتے یہ سنبھال لے گا، کاش ہم ایسے ہوں۔ اتنے میرے پاس ایسی روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے ہے جس میں امام نے اپنے اصحاب کو، وہ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگ آفس میں جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں OSD آن اسپیشل ڈیوٹی، یقین مانے بعض امام کے اصحاب OSD پہ ہوتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر میں میراث کو عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل۔ دو شیعہ ایک بازار کے اندر، شاید مدینے کا ہے، جو ابھی تک میں سمجھ رہا ہوں شاید مدینے کا ہے، ممکن ہے کسی اور شہر کا ہو، یرحمکم اللہ، کسی اور شہر کا ہو۔ دو شیعہ بازار کے اندر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کسی معاملے پہ جھگڑ رہے تھے۔ اب تماشا بنے ہوئے نا، جو مخالف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ دونوں لڑ رہے ہیں، تماشا بنے ہوئے۔ ایک نزدیک آتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا اس کا مجھ سے پیسے کا مطالبہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے مطالبہ غلط ہے، اس کا حق نہیں بنتا۔ تو وہ جو تیسرا آیا تھا اس نے کہا معاملہ یہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں معاملہ یہی ہے۔ دونوں سے پوچھا تمہارا معاملہ یہی؟ کہنے کا اتنے پیسے کا معاملہ ہے۔ اس سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا؟ کہنے کا یہی پیسے کا معاملہ ہے، یہ مانگ رہا ہے میں نہیں دینا چاہتا۔
اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ پیسہ میں دیتا ہوں، جھگڑا ختم کرو۔ کہنا جھگڑا ختم کرو، یہ پیسے میں دے رہا ہوں۔ اب وہ ظاہر معاملہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن وہ جو لوگ تھے دونوں، انہوں نے کہا تم کون ہو، یہ پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی شیعہ ہوں، تم لوگ بدنامی کا سبب بن رہے ہو ہمارے یہاں بازار میں کھڑے ہو کر، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ پیسہ لو، اپنا جھگڑا ختم کرو اور جاؤ اپنے گھروں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم کر لیں گے، یہ بتاؤ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ عجیب ہے۔ کہنے لگا امام نے مجھے پہلے سے ایسا پیسہ دے کے بھیجا ہے بازار میں کہ کوئی جھگڑتا دیکھو تو پیسے دیکھ کر شیعہ کا جھگڑا ختم کرا دینا۔ اس کو میں کہتا ہوں OSD ہے، آن اسپیشل ڈیوٹی ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ معاشرے میں شیعت کے وقار کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہاں، شیعت کے وقار کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور صاحب یقین مانیں، اگر آپ وہ انسان بن جائیں، میں وہ انسان بن جاؤں جو معاشرے میں تشیع کے وقار کی حفاظت کرے۔ یہ جو ہمارے بعض اوقات دوست احباب واٹس ایپ پر اور ادھر ادھر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے اپنے وقار کو پامال کر رہے؟ دشمن آپ کے میسیجز لے کے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں وہ فلانی نے غلط کیا تھا، غلط کیا تھا، صحیح کیا تھا، تم معاشرے میں وقار کس کا برباد کر رہے ہو؟ تشیع کا۔ تو تھوڑا عقل سے کام لو۔ اگر خدا نہ کرے کسی کا کوئی حق ہے بھی اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے میرا حق برباد کیا، جو کچھ بھی کیا، اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ پبلک کے اندر لوگ مسخرہ بنائیں ہم لوگوں کو، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ دیکھو تھا چند شیعہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آپ قطعاً ایسی کوئی پوسٹ واٹس ایپ پر ادھر ادھر جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ایسی نہ کریں جس کو دشمن دیکھ کے خوش ہو۔ امام ایسے نہیں چاہتے، امام چاہتے ہیں معاملہ ہم لوگوں کا معاملہ اندر اندر نپٹے۔ اس کے لیے آپ میکینزم بنائیں، طریقہ کار بنائیں، عزت کا خیال کریں۔ سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہی کہ بھائی آپ اپنے مکتب کی عزت کا خیال کریں، مکتب کی عزت کا خیال کریں۔ یہ آسانی سے نہیں بنتا ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہم لوگوں کے نام کے ساتھ عزتوں میں تھی، کم ہو گئی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور عرض کرتا ہوں، پھر وہ جو مجھے عرض کرنا ہے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میرے ایک ماموں شپ پہ ہوتے تھے، اب ظاہر میرے ماموں تو کس ایج کے تھے، وہ شپ پہ ہوتے تھے، پوری دنیا گھومتے تھے، اور وہ ادھر گئے ادھر گئے، تو کبھی کبھی وہ یہ واقعہ سناتے تھے۔ کہنے لگے بیٹا میں ایک دفعہ گیا ایک ملک میں، وہاں بہت بڑا جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ جاتے تھے وہاں پہ انگلش کا اخبار خریدتے تھے مثلا، وہ پتہ چلے شاید یہ بات ساؤتھ افریقہ کی ہے، کیونکہ وہ اس کے افریقہ کے نیچے سے گزر کے جاتے تھے، تو کہنے شاید یہ بات، مجھے لگتا ہے شاید بات ساؤتھ افریقہ کی ہے، پر میں نے تھوڑا سا ٹریس کیا تو وہاں پہ ایسا ہوا بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں اس ملک میں نے لیا تو دیکھا وہاں بہت بڑا ایک کیس چل رہا ہے۔ وہ کیس کیا ہے؟ کیس جناب علی ایک نان مسلم ہے، اس کا ایک اور نان مسلم سے جھگڑا ہے، مسلمان نہیں ہیں دونوں، جن کا جھگڑا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، دونوں نان مسلم ہیں، جو جج بیٹھا ہے وہ بھی نان مسلم ہے، وہ بھی نان مسلم ہے۔ تو اب وہ دونوں کا جھگڑا چل رہا ہے، نان مسلم ہیں دونوں، جج بھی نان مسلم ہے۔ ایک بندے نے اپنا وٹنس ایک مسلمان کو بلا لیا، ایک آدمی کا ایک گواہ مسلمان ہے، اس کیس میں 2 گواہ چاہیے تھے، گواہ مسلمان ہے ایک ہے۔ اس جج کے سامنے آئے، اس نے کہا بھائی تمہارے پاس گواہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کون ہے؟ ایک مسلمان یہ ہے۔ کہنے لگا 2 نہیں ہیں؟ کہا نہیں 2 نہیں ہیں۔ اب جج کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں مسلمان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، میرے نزدیک ایک ہی کافی ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں مسلمان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے میں ایک ہی کو قبول کر لوں گا۔ اب میں پیچھے نہیں مصائب کا کوئی تذکرہ کرنا چاہ رہا کہ کیوں بی بی کی شہادت انہوں نے رد کی تھی، بہرحال تو اگر ہم سچے ہوتے تو ہم اس مقام پہ ہوتے،
اب وہ جو میراث ہمیں چاہیے وہ ہمیں کوئی ایسی میراث چاہیے عزیزان محترم، کوئی جملہ ہمیں نہ کہنا پڑے اور لوگ ہماری طرف آئیں گے۔ ابھی دیکھیے کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے آپ کے میری آنکھوں کے سامنے، ایک ولی اللہ کا خون بہا ہے، پوری دنیا سے جو لوگ ہمارے نزدیک نہیں آنا چاہتے تھے اب کہیں ہمارے گن گا رہے ہیں۔ ایک پاکیزہ خون، اس کا اثر یہ ہوتا ہے۔ پر اب اپنی سلامتی کے لیے، تمام مجاہدین کی سلامتی کے لیے، اور جو زخمی ہو رہے ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور تمام ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بات میراث پہ تھی۔ میرے نزدیک میں نے اپنے ذہن میں خلاصہ کرنے کے لیے 3 پوائنٹس کو اہل بیت کی میراث میں سمجھا ہے کہ اگر یہ 3 ہمارے ہاتھ میں ہیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہمیں دنیا کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکتب پھیلے گا، خود سے پھیلے گا، خود بخود پھیلے گا۔ 3 میراث۔ پہلی میراث، آپ جا کے اپنے آپ سے یہ پوچھیں، اس 250 سال میں جو میں نے عرض کیا نبی کی رحلت کے بعد سے لے کے غیبت صغریٰ تک، اس 250 سال میں کون سی 3 پوائنٹ ایسے ہو سکتے ہیں جس کے لیے پوری دنیا کہے یہ اہل بیت کے ہیں؟ وہ 3 پوائنٹ کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا، اس زمانے میں جہاں کہیں بات ہوتی تھی کس کا رابطہ خدا سے زیادہ ہے، سب کو ماننا پڑتا تھا کہ اہل بیت کا رابطہ خدا سے سب سے زیادہ ہے، یہ ماننا پڑتا تھا۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے تقویٰ کہیں گے، اس کو آپ کہیں گے معنویت کہیں گے، اس کو آپ کوئی بھی نام دیں۔ جہاں اس دنیا کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ اب ہمیں وہ چاہیے جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو، تو کس کا نام آتا تھا؟ اہل بیت اطہار کا۔ یہ ان کی پہلی میراث ہے۔ تو ان کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کے ماننے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں کہیں یہ بات ہو کہ کون ہے جو خدا والے ہیں، تو وہ کہیں اہل بیت کے ماننے والے، یہ خدا والے ہیں، ان کا خدا سے رابطہ۔ اور یہ اتنا عجیب پوائنٹ تھا، اتنا عجیب، یعنی میں مصائب تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک بات عرض کروں گا، یہ جو سید الشہداء کی سر نے تلاوت کی، یہ ثابت کرنے کے لیے تھی کہ خدا ہے اور خدا حسین کے ساتھ ہے۔ عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ورنہ دشمن کا منصوبہ کیا تھا؟ دشمن کا منصوبہ یہ تھا، بالکل انسان کہتے ہوئے بھی سختی احساس کرتا ہے کہ بھئی ان کو اسیر بناؤ، نعوذ باللہ تعالیٰ یہ گڑ گڑائیں اور دنیا کے سامنے یہ سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مثلا پیچھے کوئی خدا نہیں ہے، پیچھے کچھ نہیں ہے، وہ یہ چاہتے تھے۔ تو یہ جو لاشیں انہوں نے پامال کیے اس لیے کیے تھے، یہ رسم عربیت بھی نہیں تھی، عرب کی رسم بھی نہیں تھی، انہوں نے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے پیچھے خدا نہیں ہے۔ اور سید الشہداء اس پورے معاملے کو لے کر چلے، اور بہت تفصیل میں جاننے کا موقع نہیں ہے یہ کہ سید الشہداء نے اپنی بہن کو وصیت کی، بہن صبر کرنا، اس میں راز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب صبر ہوگا تو ان اللہ، پھر خدا نظر آئے گا، پھر خدا نظر آئے گا۔ اور کیسے نظر آیا؟ کٹے ہوئے سر نے بھی تلاوت کر دی، بس پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں مولا سید سجاد سے بیعت نہیں مانگی؟ اس ظالم کو یہ پتہ چل گیا تھا جب ان کا کٹا ہوا سر بھی تلاوت کر سکتا ہے، اب میں جتنا ظلم کروں گا ان کی شہرت بڑھے گی۔ بس یہ ہوا۔ تو پوری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ بھئی یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا، ان کا خدا سے رابطہ ہے، یہ ان کی میراث تھی۔ اب میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ابو حمزہ صومالی کا۔ ابو حمزہ صومالی مولا چوتھے امام کے راوی ہیں،
آپ کو پتہ ہے آپ سب لوگ دعا ابو حمزہ شمالی پڑھتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور میں جب یہاں پہنچتا ہوں ایک پوری کہانی سناتا ہوں جبار کے معنی پر، وہ میں ابھی نہیں سنا رہا، تو وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، میں اس کے پاس گیا جو ہڈی کو جوڑتا تھا، اس کو کہتے تھے جبار، جابر کہتے تھے اس کو جو ہڈی جوڑے، جابر بن عبداللہ انصاری کا جابر وہ والا جابر ہے۔ بس جابر کا مطلب یہاں ظالم نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں اپنے باپ کے نام میں اپنے بیٹے کا نام ظالم رکھے گا۔ بس جابر بن عبداللہ انصاری کا مطلب کیا ہے؟ جابر وہ جو کسی کی کمی کو پورا کرے، ہڈی کو جوڑ دے۔ بس وہ جو خدا جبار ہے وہ دو معنی میں ہے، ایک تو وہ جبار ہے کہ وہ ظالموں کو سزا دیتا ہے، اور ایک جبار یہ ہے کہ وہ انسانوں کے نقص کو پورا کر دیتا ہے، ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بس جبار اس معنی میں بھی ہے۔ پر وہ جابر کے پاس لے کر گئے، اس کو کہتے تھے اس زمانے میں فل اس کا ٹائٹل تھا جابر العظام، جابر العظام، عظام ہڈی کو کہتے ہیں، اعظم ہڈی کو کہتے ہیں، پلورل اس کا عظام بنتا ہے۔ تو وہ لے کے گیا، وہ جو جابر تھا ہڈی جوڑنے والا وہ اپنوں میں سے نہیں تھا، دوسرے طرف سے تھا، ان کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے اور ابو حمزہ سے کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ بہت برا ٹوٹا ہے، بازو ٹوٹا تھا، شاید یہاں پہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں، شاید دونوں ٹوٹ گئی تھیں، کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا یہ بہت برا ٹوٹا ہے اور اس کے اوپر مجھے کام کرنا پڑے گا، اور اس کے کام کرنے کے لیے میں دوائی لاتا ہوں، میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں جو اس پہ بندھیں گی۔ اس زمانے پلاسٹر نہیں ہوتا تھا، لکڑیاں باندھتے تھے اور اس سے صحیح ہوتا تھا۔ تو کہنے لگا میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں، تم بیٹھو یہاں پہ۔ تو ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گیا، اچانک میرے ذہن میں ایک دعا آئی جو مولا چوتھے امام نے مجھ سے کہا تھا، ابو حمزہ سختی میں پڑھو یہ دعا پڑھ لینا۔ ان کا میرے ذہن میں دعا آئی جو امام نے کہا تھا سختی میں ہو تو پڑھنا۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے پڑھا اور بچے کے ہاتھ پر ٹوٹے ہوئے بازو کے اوپر گویا ہاتھ پھیرا، پھونک ماری، ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا جابر لکڑیاں لے کے، تو اس نے بچے کا وہ ہاتھ اٹھایا جو ٹوٹا ہوا تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، بچہ ہلا ہی نہیں، ورنہ تو چلا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، بچے کو کچھ نہیں ہوا، اور اس نے دیکھا کہ دیکھنے میں ہاتھ صحیح ہے، تو وہ سمجھا میں غلطی سے دوسرا ہاتھ اٹھا گیا، تو اس نے پھر دوسرا ہاتھ اٹھایا، دیکھا وہ بھی صحیح ہے، تو وہ پلٹا۔ اس نے ابو حمزہ سے ایک جملہ کہا جو روایت میں لکھا ہوا ہے، کہا تم شیعہ ایسے جادو بہت کرتے ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے کوئی دعا پڑھی ہے اور ہڈی جڑ گئی ہے، تو اس نے کہا تم شیعہ ایسے جادو بہت کرتے ہو۔ تو ابو حمزہ نے کہا جادو نہیں ہے، یہ امام کا کلام ہے، اثر دکھاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ اہل بیت کی چاہنے والے مشہور تھے، ان کا خدا سے رابطہ ہے، یہ کام نکال لیتے ہیں اپنا، یہ کام کر لیتے ہیں اپنا۔ وہ قربانیاں دیتے تھے جو دوسرے نہیں دے سکتے تھے، کس بنیاد پہ؟ خدا سے رابطہ ہے، خدا سے رابطہ۔ اب میں دونوں ہاتھ جوڑوں پھر اپنے آپ سے پوچھوں، پاکستان میں ہم اس کے لیے مشہور ہیں؟ اگر ہیں الحمدللہ رب العالمین، نعم المطلوب، بہت اچھا ہو گیا، نہیں ہے پھر ناانصافی ہوئی۔ اس کے لیے مشہور ہونا تھا، یہ ہونا تھا۔ کیوں ناانصافی کی؟ جب ناانصافی کرو گے تو حق تلفی پھر پیچھے سے آئے گی۔ بھائی جب انہوں نے مباہلہ کیا تو اہل بیت گئے، آج ہم کیوں نہیں مشہور؟ کہ ہمارے اندر معنویت ہوتی ہے، اسی کمی ہو گئی نا۔ جب ہم میراث میں کمی کریں گے عزتوں میں کمی آئے گی، ہماری عزت تھی اسی کے اوپر، تو ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اب آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا ہماری آبادیوں کے اندر اس پہ توجہ آئے گی کیسے، کہ ہمیں وہ نصیب ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی، پورا بیان کرتا رہا پروسیس، تو پھر تو ایک ہی کے اوپر پورا 5 دن پڑھے انسان، دوسرے کے اوپر آتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ معاملہ اتنا عجیب ہے، معنویت والا معاملہ، خدا والا معاملہ، میں کبھی کبھی سناتا ہوں، اور میں مجلس کے اندر
بعض اوقات بہت سارے جو روٹینز ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں کرتا ہوں، تو وہ میرے بہرحال اہل بیت کے چاہنے والوں کو لوگ سمجھتے اسی طرح ہے، ان کا کوئی خاص رابطہ ہے۔ تو ایک شپ پر ایک بندہ خدا تھا، بہت مریض تھا، مسلمان نہیں تھا، مریض تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ ایک اور بندہ ہے یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو وہ اس کو دیکھنے آیا، تو وہ مر رہا تھا بیچارہ، چونکہ وہ لوگ پورٹ سے بہت فاصلے پہ تھے، اس کا کڈنی کا پین تھا، برسٹ ہو رہا تھا، اس نے چھپایا تھا ڈاکٹر سے اپنی جاب بچانے کے لیے، لیکن ابھی وہ کڈنی کا پین اتنا بڑھ گیا تھا کہ مر رہا تھا۔ تو جب بالکل اینڈ میں آ گیا تو اس نے بلایا، وہ جو مسلمان، اب میں کیا بولوں، میرے ماموں تھے، بہت متقی تھے، بہت اپنے یعنی لوگوں کے درمیان متقی پرہیزگار مشہور تھے، شپ پہ ہوتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو خمینی کہتے تھے لوگ سمجھتے تھے امام خمینی کا ایک مقام ہے، تو وہ سمجھتے تھے اس کا وہ بہت مقام ہے چونکہ اتنی عبادتیں کرتا ہے یہ۔ تو خود انہوں نے مجھے بتایا، کہنے کہ وہ میں اس کو دیکھنے گیا، چونکہ ان کی ڈیوٹی لگ رہی تھی ٹاور پہ، تو کہنے میں اس کو دیکھنے گیا تھا، بالکل اینڈ پہ تھا، تو یہ خود کیپٹنس کے لیول پہ کسی جگہ پہ تھے، تو انہوں نے وہاں کے جو ڈاکٹر تھا شپ کا، اس سے پوچھا یہ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ کہنے کا مشکل ہے، کل تک نہیں بچ رہا ہے۔ تو کہنے کہ میں اس کو دیکھنے گیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا بہت تڑپ رہا ہے، بہت تڑپ رہا ہے، تو اس نے کہنے کہ مجھے دیکھا، مجھ سے کہا، نام لے کر خمینی، کہنے لگا کہ تم اتنی دعائیں پڑھتے ہو، میرے لیے کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس؟ اب دیکھو جب یہ مصیبت پہ پڑ رہا ہے نا تو حل ان سے مانگ رہا ہے۔ ہاں، تو کہنے کہ میں نے سوچا کہ کیا کروں، مجھے بہت مذاق کرتے تھے، میں ان کا لہب و لہجہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا ورنہ مجلس کا ماحول خراب ہوگا۔ بار انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ پانی کا ایک گلاس لاؤ، پانی کا ایک گلاس لائے، اس میں کچھ آیتیں پڑھی، آیتیں پڑھ کے اس کو کہا کہ یہ پی لو، اگر بچنا ہو تو بچ جاؤ گے، باقی اللہ مالک تمہارا۔ یعنی پھر میں ٹاور پہ چلا گیا، پھر اوپر گیا، پھر 8 گھنٹے پتہ نہیں کتنی جاب تھی ان کی، میں نے یہ واپس آنے لگے تو میں نے اس کو بلایا ڈاکٹر کو، میں نے پوچھا بچ گیا ہے مر گیا؟ تو اس نے کہا سر وہ بچ گیا ہے اور بہت صحیح ہو گیا ہے۔ تو اچھا میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں پھر اسے، کہنے کہ میں گیا تو دیکھا بالکل صحیح بیٹھا ہوا ہے، مجھے دیکھتے ہی اٹھا، کہنے کا تم نے مجھے بچا لیا اور یہ کیا وہ کیا۔ اور اسٹون کا کیا ہوا؟ کہنے کا وہ اسٹون ٹوٹ کے نکل گیا، میں بچ گیا۔ تو میں طالب علم ہوں، تو میں نے ماموں سے کہا، میں نے کہا ماموں آیت کون سی پڑھی تھی مجھے ہی بتاؤ، کوئی میں پھنس گیا تو کسی کا اسٹون توڑواؤں گا پھر میں بھی۔ تو کہنے کہ بیٹا میں نے سوچا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا ہوتا پہاڑوں پہ تو چکنا چور ہو جاتے، تو یہ تو ایک اسٹون ہے۔ تو کہنے کہ میں نے وہی آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیا اسٹون ٹوٹ گیا؟ لوگ ہم سے یہ توقع رکھ رہے ہیں ابھی بھی، اور یہ جو ولی اللہ کی شہادت کے اوپر ایک ماحول بنا ہے نا، یہ اسی وجہ سے بنا۔ ان کو توقع تھی کہ یہ ولی اللہ ہے، ان کو توقع تھی، انہوں نے خون بہا دیا اپنا، اب تو ثابت ہو گیا۔ یہ ماحول ہے، اس میں اثر اس وجہ سے ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارا خدا سے ایک خاص رابطہ، اور ہے بھی کنفرم ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ پر یہ ایک ہو گیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دوسری میراث کیا بولوں؟ اچھا آپ الحمدللہ سب اچھی طرح جاننے والے ہیں، کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں دولت کو اہل بیت کی میراث کہوں گا؟ دیکھیں آپ خود اتنی بصیرت پر ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دولت جیسی پست چیز کو میں اہل بیت کی میراث نہیں کہوں گا، صحیح؟ کیا میں طاقت کو ان کی میراث کہوں گا؟ نہیں یہ بھی نہیں کہوں گا۔ ہاں بالکل، اب میں آؤں گا بالکل اس پہ جو انہوں نے اشارہ کیا، علم یہ اہل بیت کی میراث، وہ باب العلم کے ماننے والے اور شہر علم تک پہنچانے والے، بس جو اہل بیت کا ماننے والا ہے علم اس کی میراث ہونی چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمارے یہاں ایک مشکل آئی ہوئی ہے، یہ جملہ بچپن سے سنا ہے کہ مولا کی درسگاہ تھی، یہ جملہ بچپن سے سنا ہے کہ اس درسگاہ میں 4000 شاگرد لکھا کرتے تھے۔ کسی کو بھی پکڑ لو اور اس سے کہو کہ امام کی اس درسگاہ میں سے 5 صفحے تعلیمات کے لکھ کے لے آئے، لکھ لیں گے؟ پھر اس علم کے وارث ہم نہیں ہوئے تو کون ہے؟ پھر کہاں گئی وہ وراثت؟
یہ مشکل ہو گئی ہمارے ساتھ. ابھی کچھ عرصے پہلے تک 30-40 سال پہلے تک ایک جملہ مشہور تھا، وہ یہ تھا کہ شیعہ کا بچہ دوسروں کے عالم سے زیادہ جانتا ہے. مشہور تھا، یہ بہت مشہور تھا. کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ ان کا بچہ بچپن سے مجلس میں بیٹھتا ہے، بڑے بڑے علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جو دوسروں کو پتہ نہیں چلتا پوری زندگی میں ان کے بچے کو بچپن میں ہی پتہ چل جاتا ہے. اچھا، جب مجلسوں میں ہی علم کم ہو گیا، اب کسی کو کہاں پتہ چلے گا؟ اب مشکل پڑ گئی. آپ یقین مانیں، میں نے سنبھالنے کی کوشش کی. بہرحال ایک دم پاکستان سے باہر تھا، وہاں تمام جو ہمارے پاکستان کے اندر مختلف فرقے ہیں ان کے تقریباً لیڈرز ٹائپ کے ایک کانفرنس کے لیے جمع ہوئے تھے، اور اس کانفرنس میں پیٹرن ایسا رکھا گیا تھا کہ فارغ ٹائم میں سب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو میں دوپہر کے کھانے کے بعد بیٹھا ہوا تھا. اب میں ان فرقوں کے کیا کیا نام لوں جن کے لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں مثلا مکتب اہل حدیث کے، مکتب بریلوی کے، مکتب دیوبندی کے، اور جماعت اسلامی کے، اور شیعہ کے، سب کے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک کہتا ہے، جو ہمارا مخالف تھا، ہم سے کہتا ہے، کہنے کا تمہارے بچے جب آن لائن آتے ہیں سوائے گالیاں دینے کے علم کی کوئی بات نہیں کرتے. اور مجھے پتہ ہے مبالغہ کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کسی حد تک صحیح کہہ رہا تھا، مجھے پتہ ہے. میں نے اس کو نپٹا دیا. میں نے کہا تم ہمیں کہہ رہے ہو نا، ہم تو مثال کے طور پر انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد جمعہ 8 دن ہوئے علم کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. میں نے کہا تم تو صدیوں سے بیٹھے ہو، تمہارے کون سے بچوں نے کارنامے کر لیے؟ بتاؤ مجھے. شرمندہ ہوا، کہنے لگا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا کام. اب میں تھوڑا سا اس ڈائلاگ کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک لیسن ملتا ہے. ان میں سے ایک اور پارٹی کا تھا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، رسپیکٹڈ آدمی. وہ کئی سال بعد مجھے ملتا ہے، کہنے کا مولانا وہ جو آپ نے ایک دفعہ وہ بات کہی تھی نا، وہ میں نے اپنے فرقے میں بہت سارے لوگوں کو سنائی ہے، آپ کی بات صحیح تھی. تو وہ جو تھا مخالف تھا، وہ مجھ سے کہنے کا تمہارے بچے ایسے کرتے ہیں. میں نے کہا تمہارے بچوں نے کیا کر لیا؟ ہم تو ابھی آئے میدان میں، تم تو صدیوں سال سے بیٹھے تھے، پڑھا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. پاکستان میں مدرسے تمہارے، ہمارے تھوڑی تھے، ہمارے تو چھوٹے سے تو کام تھا. کہنے لگا ہم نے بھی نہیں کیا. تو کہنے لگا ہم سے کرنا کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا یونیورسٹی کھولتے، تم بھی کھولو ہم بھی کھولیں، پھر ہمارے بچے سنبھلیں گے. کہنے لگا پیسہ ہوگا تو کھلے گا. میں یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہے. اور بہت اکڑو آدمی ہے وہ، جس سے میری بات ہو رہی تھی، بہت اکڑتا ہے وہ. تو کہنے لگا پیسے کا معاملہ ہے. میں نے کہا نہیں پیسے کا معاملہ نہیں ہے. پھر ایک اور بیٹا تھا جو اتنا نہیں اکڑ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ نے فلاں جلسہ کیا تھا، اتنے بندے آئے تھے لاہور میں، خرچہ کتنا ہوا تھا؟ ابھی میں بہت تفصیلات کاٹ رہا ہوں تاکہ آپ نہ پہچان پائیں کون تھا وہ، کون تھا یہ. تو بہرحال بہت اس نے ادھر ادھر کیا، خرچہ نہیں بتا رہا تھا، پر نہیں بتا رہا تھا. یہ بات بہت پرانی ہے، میرے خیال میں 10 سال تو کم سے کم ہو گئے. تو بولنے لگا 5 کروڑ روپے ایک جلسہ کیا تھا. کہنے لگا کم سے کم 5 کروڑ روپے خرچ ہوا تھا، 10 سال سے زیادہ ہو رہا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم ایک جلسہ نہیں کرو، یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے؟ تو پھر فوراً دب گیا، خاموش ہو گیا. کہنے لگا ہاں معاملہ پرائرٹی کا ہے، ہاں پیسے کا نہیں ہے. اب دیکھو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. کیوں علم پہ کام نہیں کیا؟ کیوں یونیورسٹیاں نہیں بنائیں؟ کیوں درسگاہیں کمزور ہیں؟ پیسہ کہیں اور لگا رہے ہیں، اس پہ کیوں نہیں لگا دیا؟ آپ اپنی میراث تو پکڑتے ہیں. باب العلم کے ماننے والے آپ ہو اور اس پہ فخر کرتے ہو کہ کسی کی یونیورسٹی میں میرے بچے کا داخلہ ہو جائے. ظلم نہیں ہے؟ علم تو آپ نے دینا تھا، اور کسی اور کی یونیورسٹی میں جا کے فخر کر رہے ہو. تو علم تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ پھر اس سے نہیں دیا کہ ہم نے پرائرٹی نہیں رکھی، اس پہ محنت ہی نہیں کی. جب میدان خالی کر دو گے اس میں جو اہل بیت کی میراث تھی تو عزت کہاں رہے گی پھر؟ ابھی میں دنیا میں کہوں، پاکستان میں میں کہوں نا، کوئی جواب نہیں دیجیے گا، میں بھی نہیں دینا چاہوں. بس میں پاکستان میں کہوں میڈیکل یونیورسٹی سب سے اچھی کون سی ہے؟ ایک کا نام لوگے آپ بھی میں بھی، صحیح ہے، وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہم نہیں ہیں. ناانصافی ہے، ہمیں ہونا چاہیے تھا.
اچھا کوئی یہ کہے گا شیعہ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کوئی کہے گا یہ؟ الحمدللہ خدا نے ہم لوگوں کو غریب نہیں بنایا ہے، پیسہ بھی بہت دیا ہے، صرف پرائورٹی چینج ہو گئی ہماری، کہیں اور لگ گئے ہم۔ تو ہمیں علم پہ کام کرنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے نہیں کیا تو پھر کوئی اور کر لے گا، کوئی اور کام کر کے آگے نکل جائے گا۔ اچھا ابھی آپ بولو نہیں مولانا اب بہت دیر ہو گئی، قطعاً دیر نہیں ہوئی ہے، قطعاً دیر نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان کے علم میں برکت نہیں ہے، علم کی برکت تمہارے پاس ہے۔ مولا پانچویں امام کا قول عرض کرتا ہوں، ان کی عظمت پہ درود بھیجیں، محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وجل فرج فما شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا۔ تم مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے۔ مفید علم ان کے در پر ہے، کیوں نہیں نکالا؟ نکالتے۔ اور یقین مانے میں دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا پھر دوبارہ کہ بھئی کسی کو احساس نہ ہو، مجھے اپنی شعبازی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوگا۔ میں ایک دفعہ پاکستان کے باہر ایک جگہ پہ تھا، وہاں پہ سادہ باتیں جو اہل بیت کی تعلیمات کی نا وہی کرتا تھا، سادہ باتیں۔ میرا کام ہی یہی آپ کے سامنے ہے، میں کچھ نہیں کرتا، نہ خطابت کے میں کچھ اور دکھانے کے موڈ میں ہوں، میرا ہی نہیں میرے پاس۔ صاحب ایک بندہ تھا، وہ ایک سرٹن ٹاپک میں دنیا کے ٹاپ 10 کتابوں میں اس کی کتاب تھی۔ ایک سبجیکٹ ہے اس میں ٹاپ 10 رائٹرز میں اس کی ایک کتاب تھی، وہ کو آتھرشپ تھی اس کی کسی کے ساتھ، وہ آ کے بیٹھتا تھا سب لوگ بیٹھتے ہیں وہی بیٹھتا تھا، مجھے پتہ نہیں کون ہے یہ۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا مولانا وہ جو آپ کے لیکچرز ہو رہے ہیں نا اس میں فلانی آ رہا ہے۔ میں کہا پھر؟ کہنے لگا آپ نہیں پہچانتے اسے؟ میں کہا نہیں۔ کہنے لگا وہ یہ ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، وہ یہ ہے اور وہ ہے۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ میں کہا بندہ خدا ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ کہنے لگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آ کیوں رہا ہے، کہنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آ کیوں رہا ہے۔ تو ایک دن میں نے دیکھا وہ مجھ سے بہت آ کے سلام دعا کرتا تھا، عقیدت سے ملتا تھا، تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا، میں نے کہا بات سنو آتے کیوں، کیا چاہیے؟ کہنے لگا یقین مانے میں آپ سے، میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ تھوڑی بولوں گا، مجھ سے کہنے لگا آپ میرے ساتھ کو آتھر بن کے بک لکھو، ہماری بک دنیا میں بیسٹ سیلر ہوگی۔ میں نے کہا کیا لکھوں گے اس میں؟ کہنے لگا وہی جو آپ بول رہے ہو۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا آپ کو احساس نہیں ہے، یہ جو آپ بول رہے ہو نا یہ آپ میرے ساتھ نہیں بھی بیٹھ کے لکھو گے، میں کتاب لکھوں گا اور وہ بیسٹ سیلر ہے، وہ بیسٹ سیلر۔ آپ کو نہیں پتہ تاثیر کیا ہے۔ اب میں اگر ابھی میں تھوڑا سا احتیاط نہیں کروں نا تو وہ سارا کلیئر ہو جائے گا جس فیلڈ میں وہ ڈالنا چاہ رہا تھا، اور ڈال لیا اس نے، ہو گیا۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کی قیمت نہیں ہے، وزن نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے اس میں کیا ہے، یہ کیسے نکلے گا یہاں سے۔ ہمارے پاس سونے کی کان ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا سکہ کیسے بننا ہے، یہ ہماری مشکل ہے۔ سونے کی کان میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں پتہ اس کا سکہ کیسے بنتا۔ یہی جو سادہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں نا، یہ ذخیرہ ہے، اس سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ علوم نکالو۔ آخر میں ایک جو واقعہ عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ہمارے کچھ دوست احباب پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں مولانا ایسے واقعات مت سنایا کرو، تھوڑی بے عزتی کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اتنی بے عزتی کی بات نہیں، ہوشیاری کی بات ہے۔ ایک مولانا پاکستان سے باہر رہتے تھے، وہ ان سے کہیں بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، وہ امریکہ میں ہوتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایک گورا لڑکا جو شیعہ ہوا تھا، ہو گیا تھا الحمدللہ، انلائٹڈ تھا، کہنے لگے ہمارے پاس آیا پیور امریکن ایکسنٹ کے اندر، وہی تھوڑی اکڑ اور پھر تھوڑا فاسٹ فارورڈ۔ تو کہنے لگا، آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا آپ نے وہ روایت سنی ہے انا مدینۃ العلم آیا تھا، جو اس کی کھوپڑی میں آیا تھا، اللہ جانتا ہے۔ کہنے لگا 1400 سال سے دروازے پہ کھڑے ہو، کھٹکھٹا کے اندر کب جاؤ گے؟ 1400 سال سے بول رہے ہو انا مدینۃ العلم علی بابھا، بھائی کھٹکھٹاؤ، دروازے سے جاؤ شہر کے اندر، وہاں سے علم لے کر آؤ، یہ بتاؤ، صرف حدیث سناتے رہتے ہو۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح بات ہے۔ بھئی بول رہے ہو یہ مدینۃ العلم ہے تو جاؤ نا علم لے کر آؤ۔ علم لینے کے لیے تم اس یونیورسٹی جاتے ہو، اس یونیورسٹی جاتے ہو، اپنے گھر پہ کیوں نہیں جاتے؟ اپنے جا کے گھر پہ لے کر آؤ۔ اس کو نہ لاتے ہیں نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔
یہ مشکل ہو گئی، پھر کہاں سے ہمیں میراث ملے گی؟ پھنس گئے ہم لوگ اس معاملے میں اندر۔ تو پہلی میراث کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ، تقوی۔ دوسری میراث کیا ہے؟ علم، علوم اہل بیت۔ اب بولو نہیں آج کل فزکس کیمسٹری کی ضرورت ہے ضرورت۔ یہ سوچو کہ اب یہ ایران کو دیکھو، زیرو سے شروع کیا تھا انہوں نے انقلاب کے بعد، زیرو سے، فل سیکشنز کے اندر، کسی نے مدد نہیں کی۔ ابھی کوئی بولے گا یہ جاہل ہیں؟ دنیا کی طاقتوں کی ناک رگڑ دی انہوں نے۔ ہاں تو یہ جہالت سے رگڑی ہے، علم سے رگڑی ہے؟ علم ہے ان کے پاس، ہر وہ علم ہے جس کو دنیا نے ان سے چھیننے کی کوشش کی، خود بنا لیا، خود حاصل کر لیا۔ کس بنیاد پہ؟ وہی معنویت کی بنیاد پہ، رابطے کی بنیاد۔ تیسری بات عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، تیسری بات سادہ سی بات، وہ کیا؟ میراث۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک مقصد سب کو سکھاتے تھے، بلا کسی مصلحت کے، بلا کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی خاطر ایک کام کرو، کیا؟ انسانوں کے کام آ جاؤ، بس انسانوں کے کام آؤ۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو انسان کے کام آئے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا، بس تیسری میراث کیا ہے؟ تیسری میراث ہے انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت، انسانوں کے کام آؤ۔ معذرت کے ساتھ پھر میں اتنی دفعہ سخت باتیں چونکہ کر رہا ہوں، اور تو میں آپ سے تھوڑی سی معذرت بھی کر لیتا ہوں، اسی لیے ہمارے محلے میں ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسا کہیں کہیں غلط ہوتا ہے تو اس کا ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں آپ یہ سمجھے گا کہ آپ ہمارے شہر میں ایسے ہی ہوتا ہے، نہیں، ایک کسی نے غلطی کی تھی اس کا میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد میں، خواتین کی مجلس میں، اس محلے کے غریب غربا جھونپڑیوں والے ماتم سے تھوڑی دیر پہلے خواتین بھر جاتی تھیں، وہ مجلس میں نہیں بیٹھتی تھیں لیکن ماتم سے تھوڑی دیر پہلے بھر جاتی تھیں۔ اب وہ جو آرگنائزر ہے مثلا اس نے سوچا ہے بھائی 500 تبرک لانے، پتہ چلا اچانک 100 اور آ گئی، ان اکاؤنٹڈ، پتہ بھی نہیں تھا کہ آنی ہے، بس وہ آئی، نہ مجلس سننا ہے نہ ماتم کرنا ہے، بس تبرک لینا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو ہماری محلے کی ایک مسجد میں جو آرگنائزر خاتون تھی، اس نے کہا بھائی میں جیسے ہی مصائب شروع ہوں گے، مصائب سے تھوڑی دیر پہلے دروازہ بند کر دوں گی، اب کوئی نہ آئے، کیونکہ یہ آتی ہیں اسی ٹائم پر اور گڑبڑ کرتی ہیں۔ تو مجھ سے محلے والوں نے پوچھا مولانا یہ جو کیا ہے وہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ میں نے کہا غلط کیا، کھول دو۔ کہنے یہ کیوں؟ یہ بیچاری 500 لائی تھی، اس کو 600 کہاں سے کریں؟ میں نے کہا کہ اگر تبرک لائی تھی 500 روپے کا، 500 بندوں کا، ہر تبرک کی قیمت تھی 100 روپے، اس کو بولو 70 روپے کا تبرک لائے، 650 کا لائے۔ تو کہنے مولانا یہ صرف تبرک کے لیے آئے؟ میں نے کہا بندے خدا، اہل بیت نے کبھی روٹی کے لیے آنے والے کو منع کیا؟ کیا وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم آپ کی جد امجد پہ رونے کے لیے آئے؟ نہیں، نہ مانتا ہو، نعوذ باللہ تعالی گالی بھی دیتا ہو، کہتے نہیں آنے دو، آنے دو۔ یہ کل دشمن بک 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 کر کر کے انہوں نے ان کو ہم سے دور کیا ہے، ابھی تبرک کے نام پہ وہ نزدیک آ رہے ہیں تو تم دور کر رہے ہو۔ میں کہا بھائی ایک تبرک تمہارا 100 روپے کا تھا نا، 500 لائے تھے، 70 روپے کا تبرک لاؤ، ایک 650 لاؤ، 700 لاؤ، ان کو بولو اور بھی لے کر آؤ۔ ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمارے امام کے در کے اوپر علم کے نیچے کوئی آ کے کھڑا ہو رہا ہے، روٹی لینے کے لیے بھی آیا، ہمیں کیا نقصان ہے؟ ہمیں دینا چاہیے، ہاں اس کو خلوص سے دیں، شوبازیاں نہیں کریں، اس کے اوپر وہ پروپیگنڈا مچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے، خلوص سے دو، اور اس کو جناب تشہیر وشیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر خدا کے لیے کرو گے خدا لوگوں تک پہنچا دے گا، ہاں خدا کے لیے کرو۔ تو بھائی یہ تو اہل بیت اطہار کا طریقہ کار تھا۔ مولا کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، زحمت تمام کروں۔ رات کو امام تشریف فرما ہوئے، رات کو ایک جگہ جا رہے تھے، مولا کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا انتہائی تاریک رات تھی،
اس میں امام اکیلے جا رہے ہیں. کہنے لگا میں پہچان گیا تو میں ڈرا کہ لوگ کہیں نقصان نہ پہنچاتے کوئی دشمن. تو کہنے لگا پیچھے پیچھے چلنے لگا. پھر امام ایک جگہ رک گئے تو کوئی بوجھ تھا امام کے کندھے پر جو زمین پہ شاید کھل گیا, گر گیا. تو امام نے کہا فلانی تم سامنے آ جاؤ. گویا امام کو پتہ چل گیا تھا کہ پیچھے آ رہا ہے وہ. تو کہا تم سامنے آؤ. سامنے آیا تو کہا کہ تم پھر پیچھے آ رہے تھے. کہنے لگا میں مولا آپ کی حفاظت کی خاطر میں ڈر لگا اس وجہ سے میں آ گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے, جو زمین پہ پڑا ہے وہ اٹھاؤ. تو کہنے لگا میں نے ہاتھ واتھ ٹٹول کے دیکھا روٹیاں تھیں جو زمین پہ گری ہوئی تھیں. تو کہنے لگا میں نے اٹھایا, صاف واف کیا, پھر ایک تھیلا تھا جو بھی بوری تھی اس میں ڈالا. تو کہنے لگا جب وہ بوری میں ڈال لیا تو امام نے بوری کو دوبارہ اپنے کندھے پہ رکھا. تو کہنے لگا میں نے مولا سے کہا مولا میری بوری مجھے اٹھانے دیں. امام نے فرمایا نہیں میں خود اٹھاؤں گا. تو نہیں اٹھانے دیا. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ شہر کا چوراہا تھا, مدینے کا چوراہا ایک, جہاں پہ سب لوگ جمع ہوتے تھے دن میں کام کاج کے لیے. تو وہاں پہ ایک غریب غربا رات کو سو جاتے تھے. تو کہنے امام نے مجھے روٹیاں دیں اور کہا کہ جتنے لوگ سو رہے ہیں ہر ایک کے نیچے ایک ایک روٹی رکھتے چلے جاؤ. کہ ہم نے روٹیاں رکھ دیں, سب روٹیاں تقسیم کر دیں, واپس آ گئے. کہنے جب واپس آنے لگے تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سب آپ کے ماننے والے تھے؟ کہ بھئی اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ کس نے رکھا؟ نہیں بھئی دن میں دیتے تو یہ ہوتا کہ بھئی امام اپنے ماننے والوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. رات میں اندھیرے میں آپ آئے, روٹیاں رکھ کے آپ چلے گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کس نے رکھا. تو اس نے کہا مولا کیا یہ آپ کے ماننے والے تھے؟ دشمن ہوتا تو کم سے کم یہ تو بتا دیں کہ کس نے دیا. امام نے فرمایا نہیں ماننے والے نہیں تھے, اگر ماننے والے ہوتے تو ہم دسترخوان پہ سالن بھی کھلاتے, اگر ماننے والے ہوتے تو ہم گھر پہ بلاتے. پھر یہ وہ ہیں جو ہمارے گھر پہ نہیں آئیں گے, ان کو ہم روٹیاں دینے آئے ہیں, ان کو ہم روٹیاں دینے آئے ہیں. بھائی وہ تو تبرک لینے کم سے کم ہماری امام بارگاہ میں تو آ گیا ہے, تو اس کو کیوں بھیج رہے ہو؟ امام تو اس کے پاس گئے تبرک دینے کے لیے. انسان کی خدمت کرو, کام آئے گا, کام آتا. الحمدللہ رب العالمین. یہ ہماری میراث ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے گا, یہاں 950 سال سے بیٹھنے کے بعد اس میراث میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے سختی آئی ہے, یہ مشکل اس وجہ سے آئی ہے. تو بس اس پہ محنت کریں, یہ محنتوں کے بعد بنائیں یہ نظام, اور جہاں کہیں کام آئیں. یہ دیکھو پھر ابھی میں بار بار مثال دینے کی مجبور ہو رہا ہوں. یہ عراق ہے جس کے اندر IS آئی تھی اور بچانے والا کوئی نہیں بچا تھا, تو وہ مجاہد شہید جنرل قاسم وہ گیا تھا بچانے کے لیے. آج تک وہاں کے عیسائی اور دوسرے مذہب والے اس کی تصویریں اپنے چرچ میں لگا رہے ہیں, یہاں اس نے بچایا تھا. اور ریگارڈلیس کہ وہ ہم شیعہ تھے, مسلمان تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ہم تو عیسائی تھے, ہمیں بچانے آیا تھا. جب بھی آپ انسانوں کے لیے کام کرو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. یہ ہماری میراث ہے الحمدللہ رب العالمین. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھایا. اور ایک بات ہے, ایسا سکھایا کہ جس میں ان کی جان بھی چلی گئی. ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی آسانی سے سکھاتا, نہیں انہوں نے آسانی سے نہیں سکھایا, انہوں نے خود جانیں دے دے کے سکھایا اور مظلومیتوں کو سہ کے سکھایا. اللہ اکبر. یہ کتنا آسان ہے کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہو اور اس پیسے میں سے میں بہت کچھ اپنے گھر کے لیے رکھ لوں اور تھوڑا سا باہر بھی دے دوں. دینا تو وہ دینا تھا جو سیدہ نے روٹیاں دیں, دینا تو وہ دینا تھا کہ جس پہ خدا نے آیتیں نازل کر دیں. 8-9 روٹیاں ہی تو دی تھیں, لیکن کس قربانی کے ساتھ دی تھیں. الحمدللہ رب العالمین. خدا نے آیتیں نازل کر دی. پانی پلانا آسان ہے, سبیلیں لگاؤ پانی پلاؤ, لیکن امام حسین ہر کے لشکر کو پلا دے. اللہ اکبر. اپنا پانی پلا دیا, اپنا پانی پلا دیا کہ سب سیراب ہو گئے. اور ایک راوی لشکر حر کے اندر کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ میری جان نکل گئی تھی, میں زمین کے اوپر گھسیٹ کے چل رہا تھا, لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا اور میں یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں. تو میں نے دیکھا دور سے جس لشکر کا میں تھا اس لشکر کو میں نے دیکھا وہ رک گیا ہے اور پانی پی رہا.
تو کہنے لگا پہلے میرے ذہن میں آیا کہ یہ سراب ہے جو میرا دماغ مجھے دکھا رہا ہے، ایسے یہ ہے نہیں حقیقت۔ پھر اس نے دیکھا کہ نہیں واقعاً لوگ پانی پی رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا تاکہ میں نزدیک پہنچ جاؤں، کوئی مجھے دیکھ لے تو مجھے پانی پلا دے۔ چلنے کی ہمت نہیں تھی، بولنے کے لیے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو کہنے لگا میں یہی دیکھ رہا تھا کہ بس میں اتنا گھسیٹ کے اپنے آپ کو لے جاؤں نزدیک کہ کوئی مجھے دیکھ لے۔ تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا کہ سید الشہداء ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ اب کوئی امید نہیں بچی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ کہنے لگا میں نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں، میں امام حسین کے چہرے کو دیکھتا رہوں گا تو کبھی امام مجھے دیکھ لیں گے۔ تو کہنے لگا بس میں نے ٹکٹکی باندھ کے سید الشہداء کے رخ انور کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا بالکل ایسے ہی ہوا، میں دیکھتا رہا امام کو، اچانک امام نے مجھے دیکھ لیا کہ فلاں آدمی وہاں پہ پڑا ہوا ہے پیاسا۔ کہنے لگا امام نے کسی کو کچھ نہیں کہا، خود پانی اٹھا کر میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگا میں نہیں سوچتا تھا کہ امام حسین خود میرے پاس آئیں گے، لیکن انہوں نے خود مشکیزہ اٹھائی اور اٹھا کے میرے پاس آئے اور مجھے ہمت دلائی، کہا میں آ گیا ہوں اور میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ پانی پینے کے لیے ہاتھ کھولو، ہاتھ سامنے رکھو تاکہ میں پانی ڈالوں، تم پانی پینا۔ کہنے لگا میں نے ہاتھ رکھے لیکن میں اتنا کمزور تھا، میرے ہاتھ ہل رہے تھے، پانی نیچے گر گیا اس میں۔ کہنے لگا میں سمجھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو کہنے لگا امام نے مجھے تسلی دی، کہا گھبراؤ نہیں، تم منہ کھول لو، میں تمہارے منہ میں ڈالوں گا، منہ کھولو، سکون سے پیو، تیزی مت دکھاؤ، میں جب تک تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پر ہوں۔ امام نے اس کو پانی پلا دیا۔ اب میں کہوں گا یہ امام کتنا لطیف اور کریم ہے کہ دشمن کو آ کر خود پانی پلایا اور صبر کر کے پلایا کہ کہیں اس کے گلے میں پانی نہ پھنسے، اب حسین کے بچے پیاسے ہوں اور وہی لشکر جس کو پانی پلایا ہے وہ پانی بند کیے بیٹھا ہے۔ امام حسین کا خاندان پیاسا ہو، بھائی جب اتنا ہوگا تو پھر حر کا دل کہیں نہ کہیں دیکھے گا کہ جس سیدہ کا میں احترام کرتا تھا ان کے بچے پیاسے ہو گئے۔ اب تو حر نے تبدیل ہونا تھا۔ دیکھو آپ میں سے کسی نے اپنے عزیز کا کوئی لاشا اٹھایا ہوگا، صحیح ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، لاشا اٹھانا آسان ہے، ایڑیاں رگڑتے دیکھنا جب کلیجے میں برچی لگی ہوئی تھی اور اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا، اور یہ لشکر یزیدیت، یہ کفر و نفاق کا لشکر جو اس وقت آیا ہے، خدایا ان سب کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ تو نے پہلے مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت سے نوازا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب کی، خدایا اس لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ خداوندہ ان ظالموں نے، ان جابروں نے، سفاکوں نے بچیوں کا خون بہایا ہے، کل بھی لبنان کے اندر نہیں معلوم کتنی بچیوں اور خواتین کو شہید کیا۔ خداوندہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پاک پروردگار یہ دنیا تیری حجت کی منتظر ہے، خدایا تجھے حجت خدا کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو زندانوں کے اندر ہیں بے گناہ آزادی نصیب فرما۔ پاک پروردگار شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، خداوندہ تجھے بی بی سیدہ کا واسطہ ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں خداوندہ۔ وہ دن عظمت کا دن ہے جس دن تیری حجت کی تشریف آوری ہوگی۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، خداوندہ مولا علی اکبر کا واسطہ، خداوندہ اکبر کے لاشے پہ کھڑے امام حسین کا واسطہ، اور خیمے سے دیکھتی بی بی زینب کبریٰ کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔
اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بجاہ نبیک و اجرتہ الطاہرین. درود بھیجے محمد و آل محمد.